الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین وبارک وسلم علیہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ وآہل بیتہ وعطرتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حضرت سیدنا و مرشدنا و مرشد هذه الامہ فی آخر الزمان محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی، آپ کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. آج میں کافی علامات حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نشانیاں تقریباً 80 سے زیادہ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ کوئی جان بوجھ کر گمراہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اور قیامت والے دن کو یہ نہ کہے کہ جی میرے پاس تو نشانیاں نہیں آئی تھی اس لیے میں بھول گیا، میں نے فلاں کو مہدی جان لیا، میں نے فلاں کو مہدی جان لیا. مہدی ایک بہت بڑا مقام ہے. یہ بہت زیادہ کوشش کرنے سے، اپنے آپ کو ولی بنانے سے بھی یہ مقام نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کثرت سے احادیث مبارکہ، جو متواتر احادیث مبارکہ ہیں، ان میں ارشاد فرما دیا اور آپ کی نشانیاں گنوا دی ہیں. جب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے والے ہوں گے تو زمانہ ایسا نہ رہے گا جیسا کہ اب ہے، بلکہ شراب نوشی اور زناکاری اتنی عام ہو جائے گی کہ اس وقت جو اب ہے اس سے تقریباً 98% زیادہ ہو جائے گی. قبائل کے سردار، اکثر قبائل کے سردار جو ہیں وہ شریر انسان ہوں گے اور بدترین انسان ہوں گے دنیا کے. جو دنیا والوں کے حکمران ہوں گے وہ کمینے ہوں گے، ذلیل افراد ہوں گے، اور اکثر ایسے ہوں گے کہ جن کے باپوں کا پتہ نہیں ہوگا. لوگ اخلاق رذیلہ کو اپنائے ہوئے ہوں گے. لوگ اخلاق رذیلہ کو اپنائے ہوئے ہوں گے. ہر طرف خیانت، جھوٹ، مکاری، دغابازی اور دجل کا بازار گرم ہوگا. نمبر 5، قتل و غارت بہت زیادہ ہوگی. قاتل کو معلوم نہ ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو معلوم نہ ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی اس وقت تک ظاہر نہ ہوگا جب تک کہ 1/3 لوگ، یعنی 1/3 لوگ قتل نہ کر دیے جائیں، اور 1/3 لوگ طبی موت نہ مر جائیں، اور 1/3 لوگ صرف باقی بچیں گے. یعنی کروڑ میں سے 33 لاکھ لوگ باقی بچیں گے. اس کو کتاب الفتن کے اندر صفحہ نمبر 231 پر نقل کیا گیا ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد محترم نعیم بن حماد نے اس کو نقل کیا. اس وقت مسلمانوں کی آزمائش جس طرح کی اب ہو رہی ہے ویسے نہیں. اللہ رب العزت اس وقت سے ہم سب کو بچائے. وہ وقت ایسا ہوگا کہ مومنین اگر چیخیں ماریں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگیں گے، دوڑیں گے، کہیں جائے پناہ مل جائیں تو کہیں بھی جائے پناہ نہیں ملے گی. یہ سخت سے سخت ترین آزمائش کا وقت ہے. ہاں، مومنوں کے لیے ہدایت ہے کہ اس وقت چاہے موت آ جائے، بڑی بات تو یہ ہے نا کہ موت آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت فرمانی ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش کا ٹائم ہوگا. نمبر 7،
اس وقت تک ظہور مہدی نہیں ہوگا جب تک کہ لوگ اعلانیہ کفر نہ کرنے لگ جائیں۔ یہ کتاب الفتن کے صفحہ نمبر 231 پر موجود ہے۔ پھر نمبر 8، ظالم سفیانی، اس کا دور ہوگا جس میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور فرمائیں گے۔ وہ پکے مومنوں کو، بنو ہاشم کو اور سادات کو پکڑ پکڑ کر شہید کر رہا ہوگا، اور اس کے علاوہ لاکھوں بے گناہ لوگوں کو وہ تہے تیگ کر دے گا۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے۔ آپ کا نام مبارک جو ہے وہ محمد یا احمد ہوگا۔ امام فرماتے ہیں کہ محمد جو ہے کتاب الفتن کے اندر اور الاشاعہ کے اندر کہ محمد کے نام پر روایات بہت زیادہ ہیں اور احمد کے نام پر کم ہیں، تو کیا ہوگا کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ المہدی ہے۔ یسمى باسم نبیکم، کہ اس کا نام تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور یہ یعتصمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد۔ 10، آپ کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ کتاب الفتن اور الاشاعہ اور علامات قیامت تمام کتابوں کے اندر یہی موجود ہے کہ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ نمبر 11، آپ کا خاندان کیا ہوگا؟ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کے دادا جان ہیں، یعنی جد امجد ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ حسینی سیدہ ہوں گی، یعنی باپ کی طرف سے آپ حسنی سید اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہوں گے۔ نمبر 12، آپ کی نانیوں میں یا دادیوں میں کوئی عورت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے گزر چکی ہوگی، اس لیے آپ عباسی بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 13، حلیہ مبارک جو ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی خلق کے اعتبار سے کامل مجبر نہیں ہے، یعنی نقش و نگار کے لحاظ سے، لیکن خلق کے اعتبار سے وہ میرے جیسے ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک روشن پیشانی والے ہوں گے سرکار، خوبصورت باریک اونچی ناک والے ہوں گے، خوبصورت چمکدار رنگت والے ہوں گے اور چمکدار دانتوں والے ہوں گے۔ دانتوں، سامنے والے جو دانت ہیں ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، ایسے لگیں گے جیسے کوکب دری، کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ پھر آپ کے زانوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، بات کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوگی تو دایاں ہاتھ جو ہیں وہ بائیں اران پر ماریں گے۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سار مبارک پر آپ کے عمامہ شریف ہوگا، اس کو امام دیلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے۔ نمبر 15، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ گھنی ہوگی، یعنی کچھ بال نہیں ہوگے بلکہ گھنی داڑھی مبارک ہوگی، خوب بال ہوں گے، نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ایک مٹھی سے کم ہوگی۔ نمبر 16، ماتھے کے اوپر سے بال اڑے ہوں گے، اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، یعنی قدرے بال جو ہے نا وہ یہ ماتھے سے اوپر سے اڑے ہوں گے۔ نمبر 17، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک آپ کے پاس ہوگی۔ نمبر 18، آپ علیہ تحیت والسلام کی تلوار مبارک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گی۔ سیاہ رنگ کا ریشمی روئی دار جھنڈا ہوگا جس کو کبھی کسی نے حضور کے بعد نہ کھولا ہوگا نہ کبھی کسی نے لہرایا ہوگا۔ اس کے اوپر لکھا ہوگا البیعۃ للہ۔ جس سال امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہونے والا ہوگا اس سال رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن لگے گا، پھر ایک اور مرتبہ چاند گرہن لگے گا، اور 15 تاریخ کو سورج گرہن بھی لگے گا۔ یہ سائنس کے بالکل خلاف ہے لیکن ایسا ہو کر رہے گا، یہ آپ کی کرامات میں سے اور نشانیوں میں سے ہے۔ 21، مشرق کی طرف سے آگ کا نکلنا، پھر 22، دم دار ستارے کا نکلنا۔ قبائل عرب میں شدید لڑائیاں شروع ہو جائیں گی،
ایک خلیفہ کا قتل ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے نکلیں گے جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوگی، اور آپ مکہ شریف آ کر روپوش ہو جائیں گے کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ 26 نفس زکیہ کو شہید کر دیا جائے گا، جو حجر اسود کے پاس شہید کر دیا جائے گا آپ سرکار کو۔ وہ سید زادے ہوں گے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، اور نہایت ہی شریف اور ذکی نفس ہوں گے۔ آپ کی شہادت پر آسمان والوں کو بھی غصہ آئے گا اور زمین والوں کو بھی غصہ آئے گا، بس اللہ رب العزت کا غضب ہوگا، اور اللہ رب العزت کا ارادہ ہوگا کہ اب اپنے محبوب بندے کو دنیا پر ظاہر فرما دے۔ یہ اللہ کا غضب ہے منافقوں کے لیے اور کافروں کے لیے بے ایمانوں کے لیے۔ نمبر 27 حج بغیر امام کی ہوگا اس سال، کیونکہ گورنر مکہ قتل ہو چکا ہوگا۔ 28 منی میں لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے، خوب خون بہائیں گے، یہاں تک کہ خون نچڑ کر بہنا شروع ہو جائے گا وادی میں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا میں مہدی کو دیکھ رہا ہوں کہ کعبے کی دیوار کے ساتھ منہ لگا کر رو رہے ہیں، یعنی مجھے اب بھی نظر آ رہے ہیں۔ 29 40 سال کی عمر تک آپ کو مخفی رکھا جائے گا، یہ سچے مہدی کی علامت ہے۔ یہ قاسم وغیرہ جو پہلے بیچارے ایکسپوز ہو رہے ہیں اپنے 50 سال عمر سے پہلے ہاں جی، اور کہہ رہے ہیں جی 50 سال کی عمر میں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ سارے آ کر مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ آپ کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ 40 سال تک اللہ رب العزت آپ کو چھپائے رکھے گا، یہ سچے مہدی کی علامت ہے۔ نمبر 30 لوگ بیعت ہونے کا اصرار کریں گے، ضد کریں گے۔ 31 آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ انکار فرمائیں گے میں تو بہت سادہ سا غریب انسان ہوں، تم کیوں میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو۔ 32 آپ بھاگ جائیں گے اور پھر لوگ آپ کو پکڑ کر صحن کعبہ تک لے کر آئیں گے۔ 33 آپ کے سر پر بادل ہوگا جو آپ کی علامت ہوگی۔ 34 امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق یعنی 313 لوگ جو ہیں وہ ان میں عورتیں بھی ہوں گے، وہ سرکار کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور آپ سرکار مادر ذات ولی ہوں گے، بہت ہی عبادت گزار ہوں گے، اور جب خشوع و خضوع آپ کو ہوگا تو آپ یوں اپنے بازوؤں کو جو نا وہ پھیلا دیں گے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی حضور آپ سرکار کی عاجزی و انکساری۔ پھر عراق کے اولیاء کرام اور شام کے ابدال آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ نمبر 38 حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو بیعت نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ 39 آواز آئے گی اللہ کے بندو سنو، میرا محبوب المہدی ہے محمد بن عبداللہ۔ امام حیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا۔ نمبر 40 ایک اور آواز آئے گی حق آل محمد کے ساتھ ہے۔ پھر دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام مہدی کی محبت کو ڈال دے گا، اور وہ محبت لوگوں کے دلوں میں سرایت کر جائے گی۔ اب دیکھیں کہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرو، ہیں؟ ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ کہاں امام مہدی، ان کی بات ہو رہی ہے، کہیں ہم اس کا ذکر کریں صرف لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے، ورنہ دین جی نہیں چاہتا ہے۔ یہ تبلیغ کر رہے ہیں عذاب اللہ کے سے ڈرو، ایسے ہو جائے گا، عبرت بن جاؤ گے، ورنہ اس کو آ کر اپنا امام مانو، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی جلسے کروا رہا ہے، میسنا بن کے جلسے کروا رہا ہے۔ پھر جو جلسے پر آ رہے ہیں وہ کیا نیت لے کر آ رہے ہیں؟ تجھے دیکھنے کے لیے کہ تو مہدی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا تو خود مہدی کلوا رہا ہے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا
کہ آؤ جی امام مہدی کے ہاتھ بار بیعت کرو، نہ، صرف اللہ رب العزت کی عطا ہوگی کہ مومنوں کے دلوں میں مہدی کی محبت کو ڈال دے گا۔ اب لوگ کہیں گے ہم نے کسی کی طرف تکنا بھی نہیں ہے، صرف ہمارے سامنے مہدی ہی ہے اللہ کی پوری مخلوق کے اندر۔ اللہ اکبر۔ 41 سفیانی اپنا بہت بڑا لشکر بھیجے گا جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آئے گا۔ مدینہ سے اوپر مکۃ المکرمہ کی طرف چلے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 7240 اور ابن ماجہ میں ہے 4063۔ جب مدینہ اور مکہ کے درمیان مقام بیدا پر پہنچے گا تو اللہ رب العزت اس لشکر کو زمین میں دنسا دے گا۔ صرف 2 شخص باقی بچیں گے، ایک آ کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے گا اور دوسرا جا کر سفیانی کو بتائے گا کہ ایسے اس طرح کر کے تمہارا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، وہ زمین دوز ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی امام مہدی کی ایک رات کے اندر اصلاح فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یصلح اللہ فی لیلۃ واحدۃ، یعنی تمام اولیاء کے امام، سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے مجتہد، سب مجددوں کے بڑے مجدد اور سلطان اعظم کے مقام پر اللہ آپ کو فائز فرما کر اب ان مقاموں کے جو اعلیٰ مرتبت مقامات ہیں ان پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں رہنمائی فرمائے گا اپنے کام کو چلانے کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا فرمائے گا۔ 45 نمبر، آپ سنت طریقہ پر جنگ کریں گے۔ نمبر 46، اعلیٰ قیادت کے مالک ہوں گے آپ، شجاعت والے ہوں گے، بہادر، امانت داری، سچائی، وعدہ کی پاسداری، سب سے بڑے سخی، عادل، منصف، بلکہ یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما و جورا، آپ عدل و انصاف سے زپروغ زمین کو اس طرح بھر دیں گے جس طرح یہ ظلم و ستم سے بری ہوئی ہوگی۔ 47، ایک منادی ندا کرے گا، امت محمدیہ کو ظالموں اور منافقوں سے چھٹکارا عطا فرما دیا گیا۔ امت محمدیہ کے بہترین فرد محمد بن عبداللہ کو تمہارا امیر بنا دیا گیا۔ الاشاعہ صفحہ نمبر 178۔ 48 نمبر، کعبۃ اللہ کے چھپے خزانوں کو آپ سرکار نکالیں گے اور نکال کر لوگوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ الاشاعہ صفحہ نمبر 199۔ اچھا 49، 3000 فرشتوں سے اللہ رب العزت امام مہدی کی مدد فرمائے گا۔ 50، عیسائیوں کی حکومت اس وقت خیبر تک یعنی مدینہ طیبہ کے بالکل قریب تک پہنچی ہوئی ہوگی۔ 51، بڑی بڑی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی عیسائیوں کے ساتھ، وہ فوج لے کر آ جائیں گے اور امام صاحب اپنی فوج کو سامنے رکھ کے خوب لڑائیاں ہوں گی، بڑے لوگ شہید ہوں گے، ادھر سے بڑے لوگ مر جائیں گے۔ مغرب کی طرف سے جھنڈے آئیں گے، ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ کتاب الفتن میں نعیم بن حماد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں وہ نقل کرتے ہیں صفحہ نمبر 230 پر۔ 53، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بردار جو جھنڈا اٹھانے والا ہوگا وہ ایک تمیمی نوجوان ہوگا۔ امام حیتمی الاشاع میں اس کو نقل فرماتے ہیں۔ 54، آپ سرکار مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس کی طرف سفر فرمائیں گے۔ 55، آپ سنت کو زندہ کریں گے اور بدعات کو ختم فرمائیں گے۔ 56، آل محمد سے کوئی بغض نہیں رکھے گا، سب آل محمد سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ 57، آپ بگڑے ہوئے دلوں کو ماریں گے یہاں تک کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں گے۔ امام حیتمی، سب ان سے خوش ہو جائیں گے یہاں تک کہ زمین والے بھی ان پر خوش ہوں گے اور آسمان والے بھی ان پر خوش ہوں گے۔ لوگوں کے دل غنی ہو جائیں گے، یعنی اب وہ لالچ نہ رہے گا دنیا کی محبت کا اور مال کا۔ 60، زمین سونے اور چاندی کی ستونوں کی طرح اپنے جگر کے ٹکڑے باہر نکال دے گی۔ الاشاعہ صفحہ نمبر 198 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 2208۔ 61،
جب آپ مکۃ المکرمہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہوں گے اور مدینہ طیبہ حاضر ہوں گے سلام کے لیے، تو ایک حسنی شہزادہ جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہوگا وہ کہے گا اے محمد بن عبداللہ میرے ہاتھ پر بیعت کر۔ سرکار فرمائیں گے کہ نہیں، میں مہدی ہوں۔ وہ کہے گا کہ کوئی نشانی بتا کہ تو امام مہدی ہے۔ آپ سوکھے بانس کو زمین پر گاڑیں گے تو وہ ہرا بھرا درخت بن جائے گا، اور پرندے کو آپ اشارہ کریں گے تو وہ آپ کے سامنے آ کر گر جائے گا۔ یہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح علامات ہیں کہ آپ ہی امام مہدی ہیں۔ سیاہ جھنڈوں والا لشکر خراسان سے چلے گا، راستے میں ظالموں کو تباہ کرتے ہوئے آگے بڑھے گا، پہاڑ بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اگر برف پر سرین کے بل چل کر تمہیں اس میں شامل ہونا پڑے تو اس میں شامل ہو جانا۔ اس حدیث مبارک کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل فرمایا ہے۔ یہ سیدھے آ کر کوئی ان کو نہیں روک سکے گا، یہ خراسان سے چلے گا اور بیت المقدس میں آ کر ایلیا میں آ کر اپنے جھنڈوں کو گاڑ دے گا۔ یہ سپورٹر ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، خراسان سے جو چلیں گے۔ 63 نمبر، عیسائیوں کے خلاف آپ کی بڑی سخت لڑائیاں ہوں گی اور کچھ تو خون یعنی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اتنی زیادہ کثرت سے کہ لاکھوں لاکھوں لوگ تہے تیگ ہو جائیں گے دونوں طرف سے۔ 64، سفیان بیعت کر لے گا سرکار کی، وہ سفیانی سرکار کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا، لیکن اس کے ننہال جو ہیں نا وہ بنو کلب والے، وہ اس کو اباریں گے اور اکسائیں گے کہ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کر۔ لہٰذا وہ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال میں شروع ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کو گرفتار کر کے لایا جائے گا اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر قلم فرمائیں گے۔ آپ کا پایا تخت جو ہے وہ بیت المقدس ہوگا، وہیں سے آپ ساری دنیا پر آپ حکومت فرمائیں گے بعد میں جنگ لڑنے کے بعد۔ 66، تمام دنیا پر آپ کا رعب اور دبدبا چھا جائے گا، عیسائی بھی آپ کے نام سے کانپیں گے اور اپنے سروں کو جھکا کر ذلیل ہو کر آپ کے سامنے آیا کریں گے۔ 67، تابوت سکینہ آپ کو مل جائے گا، جس کی وجہ سے بہت سارے یہودی جو ہیں تابوت سکینہ کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے، وہ حضرت امام کی اطاعت قبول کر لیں گے اور اسلام کو قبول کر لیں گے۔ 68، قسطنطینیہ پر 70,000 کا لشکر حملہ کرے گا، جن کا ایک کنارہ اس کی دیواروں کا وہ خشکی پر ہے اور دوسرا کنارہ جو ہے وہ سمندر میں ہے۔ قسطنطینیہ جو اس وقت ترکی کا استنبول دارالحکومت ہے۔ تو یہ کیا کریں گے؟ مسلمان جا کر کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا جب نعرہ لگائیں گے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمندر کا ایک طرف کا حصہ جو ہے نا اس دیوار کا وہ سمندر میں گر جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ وہ نعرہ لگائیں گے تو جو دوسرا کنارہ ہے وہ بھی سمندر میں گر جائے گا۔ جب تیسرا نعرہ لگائیں گے تو ان کے لیے دروازہ کھل جائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ 69، لوگ آپ کی پناہ میں ایسے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کی پناہ تلاش کرتی ہیں، یعنی زخموں سے چور ہوں گے تو وہ آپ کے سایہ رحمت میں آ کر سکون اور آرام پائیں گے۔ امام حیثمی اس کو نقل کرتی ہیں العشاء۔ 70، آپ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے جیسے حضرت سلطان ذوالقرنین اور سیدنا و نبینا سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے حکمران تھے۔ 71، شوکت اسلام پورے عروج پر ہوگی لیظہرہ علی الدین کلہ، لوگ اس شان کا نظارہ کریں گے۔ 72، قسطنطینیہ کی فتح کے بعد دجال اپنی فوج کے ساتھ آپ کی مسجد کو گھیرے میں لے لے گا۔ 73، مسلمان بھوکے ہوں گے اور بڑے پریشان ہوں گے، نماز کے لیے تکبیر پڑھی جائے گی، با آواز بلند باہر سے شور کی آواز آئے گی،
لوگ بھاگتے ہوئے جائیں گے، دیکھیں گے کہ حضرت سیدنا مسیح عیسیٰ نبی علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر اپنے دو ہاتھ رکھ کر زمین کی طرف تشریف فرما ہو رہے ہوں گے، اور آپ جامع مسجد کے مشرقی مینارے جو سفید مینارہ ہے وہاں پر آپ جلوہ افروز ہوں گے۔ وہاں پر آپ فرمائیں گے کہ میرے لیے سیڑھی لائی جائے، پھر سیڑھی کا پہلے ہی انتظام ہوگا، آپ کو سیڑھی کے ذریعے اس مینارے سے اتارا جائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کا تشریف لانا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے کہ سرکار آپ نماز پڑھائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور فرمائیں گے یہ مرتبہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، امام تمہیں میں سے ہوگا۔ 75 حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سارا کنٹرول فوج کا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیں گے۔ تو آپ فرمائیں گے نہیں، آپ ہی خلیفہ رہیں، آپ ہی ان کی لشکر کی کمانڈ کریں، میں تو صرف اس مردود کو مارنے کے لیے آیا ہوں جس کا نام دجال ہے۔ آپ فرمائیں گے کہ دروازے کو کھول دیا جائے گا، بس دروازہ کھل جائے گا، گمسان کی لڑائی ہوگی، بس اس وقت کوئی منافق نہیں ہوگا، جو کافر ہوں گے وہ پکے کافر ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے وہ پکے مسلمان ہوں گے، خون بہے گا۔ 76 دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ گھلنا شروع ہو جائے گا، جس طرح کہ نمک پانی میں گھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بھاگ کھڑا ہوگا، بھاگتے ہوئے دروازہ لد پر پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے سے زور سے نیزہ ماریں گے جو اس مردود کی کمر میں جا کر لگے گا، اور وہ واصل جہنم ہو جائے گا، یعنی مر جائے گا۔ 77 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس مبارک جو ہے وہ مومنوں کے لیے رحمت ہوگا، اس میں ایسی اچھی خوشبو ہوگی، اور کفار کے لیے اللہ کا عذاب ہوگا۔ جس شخص تک سانس کی خوشبو پہنچے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ فوراً مر جائے گا، واصل جہنم ہو جائے گا۔ 78 کفر و کفار کا خاتمہ ہو جائے گا، کفر کی جڑ کو آپ سرکار کاٹ دیں گے، اور سرکار سنت کے طریقے پر جنگ فرمائیں گے۔ 79 آپ 40 سال تک حکومت فرمائیں گے، 80 کوئی مال لینے والا نظر نہیں آئے گا، اتنی سخاوت فرمائیں گے۔ آپ صلیب کو توڑیں گے۔ 82 آپ خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی خنزیر کو حرام قرار دیں گے۔ پھر جو عیسائی ہوں گے وہ بھی رہتے ہوئے جو ہیں وہ بھاگ کر آ کر آپ کی اطاعت قبول کریں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ سما ہوگا رحمت کا سما، ہر طرف رحمت ہی رحمت نظر آئے گی، یہاں تک کہ لوگ جو زندہ ہیں وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے یار دوست، ہمارے عزیز و اقربا جو ہے وہ پہلے مر نہ گئے ہوتے، اب وہ زندہ ہوتے تو وہ آج کے دور کو دیکھ کر خوش ہو جاتے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم بنو مطلب یعنی میں، علی، جعفر، عباس، حسن، حسین اور مہدی ہم جنت کے سردار ہیں۔ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ سرکار کا جائے پیدائش جو ہے وہ مدینۃ المنورہ ہوگا۔ ہاں یہ پوچھا جائے کہ یہ آج سے کتنے سو سال بعد ہوگا، تو تقریباً 750 سال تو کم از کم لگیں گے۔ احادیث مبارکہ کی روح سے یہ قاسم کوسم جو ہے نا وہ چند سالوں کے بعد فنا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور آپ کے مقام و مرتبہ پر حملہ کر رہے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اس کے حواری بھی چل بسیں گے، لیکن اللہ رب العزت کا محبوب بندہ امام مہدی وہ آ کر رہے گا، آپ آ کر رہیں گے، حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا یہ ہے کہ آپ کا لقب مبارک کیا ہوگا، اس بارے میں توجہ فرما لیں کہ آپ کا لقب مبارک کیا ہوگا۔ یہ تقریباً 85 نمبر ہے۔ حضرت امام برزنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ
آپ کا اسم مبارک جو اکثر روایات میں آیا ہے وہ محمد ہے، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ انہو احمد و اسم ابیہ عبداللہ العشاء، صفحہ نمبر 192۔ اور آپ کا لقب کیا ہوگا؟ امام سید برزنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَقْبُهُ مہدی، آپ کا لقب مبارک مہدی ہوگا، لِأَنَّ اللَّهَ ہداہ للحق، اس لیے کہ اللہ نے حق کے لیے آپ کو ہدایت عطا فرمائی، اس لیے مہدی۔ آپ کا لقب جابر بھی ہوگا کیونکہ وہ مومنوں کے زخمی دلوں کو پر مرہم رکھیں گے، اس لیے پٹی کرنے والے کو بھی، مرہم رکھنے والے کو جابر کہا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ آپ تمام غرور کرنے والے ظالموں کے سر کو پھوڑ دیں گے، اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، اس لیے بھی آپ کا نام لقب جابر ہے۔ کنیت آپ مبارک کی جو ہے العشاء 193 صفحے پر جو میں نے ابھی سنایا ہے، کنیت مبارک جو ہے آپ کی یہ تقریباً 86 نمبر بن رہا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے یا ابو القاسم ہے؟ شفا شریف کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی کنیت جو ہے نا ابو القاسم ہوگی، ابو القاسم ہو۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نام کے ساتھ اپنی کنیت رکھنے کو ہر کسی کو منع فرمایا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے انتقال مبارک کے بعد اگر میں آپ کا نام بھی اپنے بچے کا کسی کا رکھوں اور آپ کی کنیت ابو القاسم بھی رکھوں تو آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر اور مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، میں نے اس لیے کوٹ کی ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ اٹھائے کہ حضور علیہ السلام کی ابو القاسم کو نیت کیوں رکھی جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، تو وہ صرف اس وقت کے لیے خاص تھی تاکہ حضور علیہ السلام کو ابو القاسم آپ کی کنیت ہے کسی اور کو ابو القاسم کہہ کر نہ پکارا جائے۔ آپ کی جائے پیدائش جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے المہدی مولدہ بالمدینہ، یہ کتاب الفتن کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکرم فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ آپ کا مولد ہوگا، یعنی جائے پیدائش ہوگی۔ تو آپ کی سیرت و کردار میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے، یہ تقریباً بن گئی ہیں 90 کے قریب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ ان نشانیوں کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی چور کے پیچھے بھاگتا ہے اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا دشمن بنتا ہے، آپ کے مقام و مرتبہ کا دشمن بنتا ہے، تو پھر وہ جانے اور اس کی قبر جانے، وہ جانے اس کا ایمان جانے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے تو حق کو واضح کر دیا، اللہ رب العزت دعا کرتی ہیں اللہ رب العزت مومن بندوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پر قائم اور دائم رکھے۔ وہ لوگ جو طرح طرح کی کومنٹ کر رہے ہیں میرے بارے میں، تو ان کو عقل کرنی چاہیے، سوچ کرنی چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اڑا عجیب بیوقوفی ہے، مجھے حدیث کا سبق سکھا رہے ہیں، ابھی تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جو حدیث آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے الحمدللہ وہ میں نے راتیں لگا کر دن لگا کر کتابوں کی کتابیں پڑھ کر یہ رجسٹر تیار کیے ہوئے ہیں تمہارے لیے، سمجھا رہی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پھر بعد میں کہ میں نے حدیث مبارکہ کس طرح لکھی ہوئی ہیں اور حوالے کس طرح لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے نہیں ہے کہ میں چپ کر کے جو بیٹھ کے وہ لکھتا رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ مجھ پر تو کل بھی اعتراض آ جائے گا، اس کو ثابت کرو، اس کو ثابت کرو، اس کو ثابت کرو، اس کو ثابت کرو، ٹھیک ہے۔ اس لیے الحمدللہ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھ کے اپنے مطالعہ میں رکھ کے احادیث مبارکہ لکھ کے رکھی ہوئی ہیں، تو آپ اس بارے میں فکر نہ کریں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو فلاں حدیث پڑھیں، جیسے کہ آپ نے مجھے وہ حدیث پڑھانی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کہیں کی کہیں پہنچ جائے، زمین پھٹ جائے، آسمان نیچے آ جائے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے سنت کا جو تارک ہی نہیں ہے بلکہ وہ کاٹ کر پیشاب میں پھینکتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے انگریزی لباس پہن کر اور داڑھی کاٹ کر، داڑھی مونڈ کر، اور تم کہو کہ وہ مہندی بن جائے، اور پھر تم نے بڑا ایک شوشہ چھوڑا کہ جی عذاب کے بارے میں یہ امام مہدی نے نہیں کہا تھا۔ استغفر اللہ، امام مہدی کہہ رہے ہو یعنی قاسم صاحب نے نہیں کہا تھا۔ یہ انشاءاللہ تعالی ان سب چیزوں کے جواب میں آپ لوگوں کو ضرور دوں گا۔ اگر آپ کے اندر ذرا برابر بھی عقل ہوگی نا تو آپ کی آنکھیں کھول کے رکھ دوں گا انشاءاللہ تعالی کہ یہ اچھا چلیں یار آپ لوگ اور تو چھوڑیں۔ اگر 5 سال 10 سال مجھے بھی اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمر دے اور تمہیں بھی عمر دے، ٹھیک ہے، کیا اس کے بعد بھی تم اس کے پیچھے چلو گے؟ جب تمہیں امید ختم ہو جائے گی کہ یہ جھوٹ بولتا تھا اللہ رب العزت کے بارے میں، پھر تم اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اچھا یہ بتاؤ نا کہ تم نے اس ظالم کے بارے میں کیا کہا تھا جو اللہ کے بارے میں کہتا تھا کہ اللہ مجھے خواب میں آ کر کہتا ہے، میرا آنا منتا تو نہیں تھا عذاب بتانے کے لیے، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ اب تمہیں پتہ چل گیا؟ چلے اس کا تو پتہ چل گیا نا کہ وہ اللہ رب العزت کے بارے میں وہ بدبخت کس طرح کے الفاظ بولتا تھا کہ عذاب آ جائے گا، نواز شریف مر جائے گا۔ اب تم نے کس نے اس پر لعنت ڈالی ہے؟ بتاؤ، کیا اللہ کا تم پر حق نہیں ہے کہ اللہ کے اس گستاخ پر تم لعنت ڈالو؟ اچھا چلو یہ بتاؤ قاسم نے کتنی مرتبہ لعنت ڈالی ہے اس پر؟ یہ بتا دو نا، وہ تو قاسم کا بھی دشمن ہے، قاسم کو ننگا کر دیا اس شخص نے، اوپر قاسم کی تصویریں لگاتا تھا کہ قاسم بھائی کو خواب آیا، میں تمہیں بھیجوں وہ تھمبنیل جو وہ قاسم کے نام کو استعمال کرتا تھا۔ تمہیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ان کی خوابوں میں اللہ نہیں آتا تھا، کیا اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے؟ تم کتنے لوگوں نے لعنت ڈالی ہے؟ ڈالو پھر لعنت، اور کمنٹ کرو نا کہ ہم پہلے اس کے ساتھی تھے اب اس پر لعنت ڈال رہے ہیں، جو اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بتائیں نا ہم نے بھی اس پر لعنت ڈالی ہے، حالانکہ لعنت بننا فرض ہے تم پر، لعنت ڈالو اس بدبخت پر جو اللہ رب العزت کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس دن یہ اوپن ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ اوپن ہو رہا ہے نا، قاسم بھی اوپن ہو رہا ہے، کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ اللہ کے عرش کا ٹکڑا ہے حجر اسود کو؟ تو آپ لوگوں کو بتایا نہیں تھا؟ یہ بدبخت جھوٹ بولتا ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے حدیث صحیح حدیث مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی، آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی سوچ نہیں آئی ہے؟ کیا آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اس سے محبت کرتے ہیں؟ کیا تمہارا ایمان اس پر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ لوگوں کو سنائی ہیں، وہ جنت کا پتھر ہے، آپ پھر بھی جو نا میرے خلاف کمنٹ کر رہے ہیں۔ شرم کرو، حیا کرو، اگر تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں سے وہ پیچھے ہٹتا ہے، وہ حضور کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ بس اتنا آپ لوگوں کا ٹوننگ سیدھی کرنے کے لیے، سیدھی کرنے کے لیے، آپ لوگوں کا تھوڑا سا علاج کرنے کے لیے میں بول رہا ہوں، شرم کرو اور حیا کرو، اس طرح کے الفاظ نہ بولا کرو علماء کے لیے۔ جو بھی بدبخت لعنتی قسم کا تحریک اٹھے گی نا، سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوگا کہ لوگوں کو علماء کرام سے دور لے جاؤ۔ یاد رکھو یہ اسلام چلا تھا تو علماء سے چلا تھا، کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو عالم بنایا، ان کی تقدیروں کو بدلا، اور پھر انہیں فرمایا جاؤ فلاں علاقوں میں جا کر اسلام پھیلاؤ۔ سمجھا رہی ہے؟ وہ پھیلا رہے ہیں، پھیلاتے رہیں گے، جب عالم نہ رہیں گے تو پھر بالکل قریب ہی قیامت آ جائے گی۔ یہ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ روئے زمین پر سب سے بڑے عالم ہوں گے۔ سمجھا؟ اس وقت کوئی بھی آپ جتنا عالم نہیں ہوگا جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے۔ ہاں، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم تشریف لائیں گے، تو ان کے بارے میں نہیں، اللہ معافی دے، نہ ہمارا گمان ہے نہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو گمان ہوگا۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا بہت زیادہ ادب و احترام کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ سمجھا رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بات پر رہنے کی، قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔